تم میں بھی علی کی تجلی آئے گی نا. تم مال کو اہمیت دینے والے نہیں. مال بہت آئے گا, نہیں کہ نہیں آئے گا. جو کچھ شاید جوان ایسے ہوں یہ سوچ رہے ہو نہیں جی مال تو چاہیے چاہیے, نہیں, وہ تمہارے پیچھے دوڑ کر آئے گا, تمہارے پاؤں میں جا کے گرے گا. تمہیں وہ مال بھی تمہیں عزت دے گا جس مال کو تم ٹھکراؤ گے. لیکن اہل بیت کی محبت میں, ہاں, عزت جن کے ہاتھ میں ہے ان کی محبت میں. تو عز من تشاء, کسے چاہتا ہے اللہ عزت دینا؟ اہل بیت کو, اہل بیت کے ماننے والوں کو یہ عزت فراہم ہے. کب ملے گی یہ عزت؟ اب کب ملے گی؟ اب ان محدود لوگوں کو ملے گی جو ابھی متصل ہو جائیں صاحب عزت سے, اس عزیز سے ابھی متصل ہو جائیں, امام زمانہ سے ان کا ابھی رابطہ ہو جائے, وہ ابھی امام زمانہ کے انصار اور اعوان میں شامل ہو جائیں, ابھی ان کی امام سے فیوزات حاصل کرنے کا سلسلہ ابھی جاری ہو ساری ہو جائے. ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہو سکتا. یہ جو عمومی طور پہ ہمیں مل رہا ہے وہ ایک الگ فیز ہے, وہ جو خصوصی فیز ہے جو خصوصی لوگوں کو مل رہا ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. اس انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ امام ابھی نہیں ہے, اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. امام ابھی ہیں, امام غار میں بھی نہیں ہیں, امام اس روئے زمین پر ہیں. اس روئے زمین پر نہیں ہے, یہ زمین امام کے ہونے سے قائم ہے, یہ آسمان امام کے ہونے سے قائم ہے. یہ زمین اگر کچھ اگل کے دیتی ہے تو امام کی برکت سے ہے, اگر کوئی خدا کی عبادت کرتا ہے تو امام کی برکت سے ہے, اگر کسی کے سجدے قبول ہوتے ہیں تو سجدے امام کی برکت سے ہے. اللہم صلی علی وآلہ. ہمیں اس دولت کریمہ جو احادیث میں ہے اسے سمجھنا ہوگا. ہمیں عصر ظہور کو سمجھنا ہوگا کہ عصر ظہور کیا ہے. میں نے ایک اشارہ دوسری یا تیسری مجلس میں دیا تھا کہ جو کچھ قیامت میں ہونا ہے اسے پہلے کر کے دکھایا جائے گا, یعنی یہ مقدمہ ہے قیامت کا. 3 دنوں کو اللہ نے یوم اللہ کہا ہے, اللہ کے دن, یوم اللہ, یوم الظہور, یوم الرجعہ, یوم القیامہ. قیامت کا دن, رجعت کا دن اور ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا دن. اچھا, دن کسے کہتے ہیں؟ دن جب سورج نکلتا ہے, سورج چڑھتا ہے تو دن ہوتا ہے. قیامت کے دن سورج ہوگا؟ نہیں. پھر قیامت کا دن کیسے ہوا؟ بات واضح ہے, دن ہے قیامت کا, لیکن اس دن سورج نہیں چڑھے گا. پس جو اللہ کا دن ہے اس دن میں یہ عام سورج, اس عالم ملک کا سورج نہیں, عالم ملکوت کا سورج جب ظاہر ہوگا اسے ایام اللہ کہتے ہیں. اور اس دن کیا ہوگا؟ اس دن اللہ کا ظہور ہوگا. قیامت کے دن اللہ کا ظہور ہوگا. اللہ جو آج بھی مالک ہے لیکن آپ نہیں مانتے, اس دن مالکی یوم الدین, اس دن سب کو پتہ چل جائے گا مالک کون ہے, سب کو پتہ چل جائے گا رازق کون ہے. انہیں تو باقیوں کو تو بعد میں پتہ چلے گا, آپ کو تو ابھی پتہ ہے نا, آپ کو تو امیر المومنین نے بتایا ہے, آپ کو بتایا, آپ کو تو ابھی پتہ ہے. تو آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا رازق کون ہے, آپ کا خالق کون ہے, آپ کا مالک کون ہے. اور اگر وہ مالک آپ سے کچھ مانگ لیتا ہے, میں نے پہلے کہا وہ مانگتا نہیں ہے, ظاہر یہ ہے دینے کے لیے مانگتا ہے, وہ دینے کے لیے مانگتا ہے. مانگتا کیا ہے؟ وہ یہ بھی تم پر لطف کرتا ہے, کرم کرتا ہے, کہتا ہے یہ دے دو تاکہ تجھے مزید دے سکے. تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ کم ہو, وہ زیادہ دینے کے لیے چاہیے نا, زیادہ لینا چاہیے. زیادہ لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جو ہاتھ میں وہ پہلے دو تاکہ زیادہ ملے, جو کم ہے اسے رکھو. ایک بچی کسی دکان پہ گئی ایران میں, اس کا حجاب بہت اچھا تھا, تو وہ دکاندار خوش ہو گیا اس سے کہ بیٹا تمہارا حجاب بہت اچھا ہے, تو میں انعام کے طور پہ 1 مٹھی ٹافیوں کا دیتا ہوں, 1 مٹھی ٹافیاں تمہارا انعام. اور اس نے کہا بہت اچھا. اس کے بعد اس نے کہا اٹھا لو. نے کہا میں نہیں اٹھاؤں گی. کہا کیوں؟ کہا تو نے کہا ہے نا 1 مٹھی, یہ تو نہیں کہا میری مٹھی.
کہ میری مٹھی چھوٹی ہے، تیری مٹھی بڑی ہے، تو خود بھر کے دے. تو خدا اگر تجھ سے کبھی کہتا ہے دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید لینے کے لیے. تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ گیا، ان کے لیے تو خلق نہیں ہوا ہے. اس دن ظہور ہوگا اسماء الہی کا، صفات الہی کا کامل ظہور، اتم ظہور قیامت کے دن ہوگا. اس سے پہلے دوبارہ ظہور ہے، لیکن عالم ملک کی جتنی وسعت ہے وہ کب ہوگی؟ جب امام کا ظہور ہوگا تو رحمت خدا، عدل خدا، علم خدا کا ظہور امام کی صورت میں ہوگا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. خدا ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ صلی اللہ. بہت خوبصورت دن ہے، آپ لوگوں کو غلط بتایا گیا ہے، پتہ ہے آپ کو، لیکن کچھ کو غلط بتایا گیا. امام زمانہ آئیں گے، اتنے لوگوں کو قتل کر دیں گے، سختی کریں گے. نہیں، وہ آئیں گے، وہ مہربانی کریں گے، وہ محبت کریں گے. ان کی رحمت کو دیکھ کر، ان کے لطف کو دیکھ کر، ان کے کرم کو دیکھ کر لوگ امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے. امام بھی اسی طرح ہے، دین بھی اسی طرح ہے. دین بھی کوئی سخت چیز نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں دین ترپال کی طرح ہے، اگر دین آ گیا تو ہمارے اوپر ترپال ڈل جائے گا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. نہیں، دین جو ہے نرم ریشمی لباس کی طرح ہے، تمہیں سہولت دینے کے لیے ہے، تمہیں عزت دینے کے لیے ہے. جیسے یہ لباس تمہیں عزت دیتا ہے، جتنا فاخر لباس ہو، دین سے بڑھ کر کوئی لباس نہیں ہے جو تمہیں عزت دے. امام سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے جو تمہیں عزت دے. وہ عزت علم سے، کرم سے، شجاعت سے. اس دولت کریمہ کا انتظار کرو، منتظرین میں سے ہو جاؤ. منتظر کا مطلب یہ ہے کہ پھر تڑپو، شب و روز یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں نے دیدار کرنا ہے، میں نے امام کے اصحاب میں شامل ہونا ہے. واللہ یہ تڑپ اگر تمہارے دل میں ہو. امیر المؤمنین صفین میں جنگ کر رہے تھے، ایک شخص آیا، کہا یا امیر المؤمنین میرے بھائی کی بھی بڑی تمنا تھی، بہت خواہش تھی، بس اس سے پہلے، سفر سے پہلے وہ مریض ہو گیا، مشکلات آ گئی، وہ نہیں آ سکا صفین میں، کاش وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں آپ کے رکاب میں لڑ رہا ہوتا. امیر المؤمنین نے فرمایا وہ ہمارے رکاب میں موجود ہے. اس کے دل میں خواہش تھی نا، اس کی اس خواہش کو میں نے قبول کیا ہے، وہ ہمارے رکاب میں لڑ رہا ہے، نہیں کہ وہ لڑے گا. تم اگر خواہش ابھی دل میں ہو، تم امام کے رکاب میں ہو، امام کے جوار میں ہو، نہیں کہ ہوگے. اور اگر موت کا فاصلہ آ گیا تم میں اور امام میں، موت ہمیں اپنے معشوق سے جدا نہیں کر سکتی. تم عشق تو کرو، ایسا معشوق ہے جو موت بھی تمہیں اس سے جدا نہیں کر سکتی، تو کوئی اور کون سی طاقت ہوگی جو تمہیں اپنے معشوق سے جدا کر سکے؟ اس سے جو بھی ملے گا وہ لطف ہوگا، وہ کرم ہوگا. لوگوں کو لگے گا یہ قہر ہے، کچھ جگہوں پہ لوگوں کو لگے گا قہر ہے. تم کہہ دینا عاشقم بر قہر و بر لطفش بجد، بول عجب من عاشق ان ہر دو زد. مجھے محبوب سے جو مل رہا ہے، مجھے اپنے معشوق سے جو مل رہا ہے، میری نظر صرف اس پر ہے، اس پر ہے ہی نہیں جو مجھے مل رہا ہے. جو بھی آ رہا ہے وہ عزت ہے، وہ شرف ہے، وہ کرم ہے. مجھے عزاداری کی راہ سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، مجھے حسین کی محبت میرے دلوں سے کوئی نہیں چھین سکتا. اسے مجھے ماں نے اپنے دودھ میں میرے جسم کا حصہ بنایا ہے. میرا بدن ختم ہو سکتا ہے، میری روح کو ختم نہیں کر سکتے. میری روح پھر بھی حسین حسین کہتی رہے گی.